السلام علیکم پیارے دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں دردانہ رحمان آفیشیل پہ میں آپ کو کسی نہ کسی سے ملواتی ہوں، چاہے کوئی ایکٹر ہو، چاہے کوئی سنگر ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کسی شعبے سے بھی کوئی ہو، آپ دردانہ رحمان آفیشیل پہ سب کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں جس پرسنالٹی سے آپ کو ملوا رہی ہوں وہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر عمرانہ مشتاق صاحبہ۔ اگلی باتیں ہم ان کے منہ سے سنیں گے۔ بہت نام کمایا، بہت اعلیٰ طبیعت اور بڑا اچھا اخلاق، اور ڈاکٹر ایک ایکٹر کے چینل پہ بیٹھ کے بات کریں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ دعوت دی۔ ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ ہمارا تو فلمی شعبہ زیادہ ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کوئی ڈاکٹر کوئی جس شعبے سے بھی ہو، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ایکٹروں کے ساتھ ساتھ ہمارا سوسائٹی میں جیسے بھی لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسی بھی اس کے شعبے میں ہیں، تو جب وہ میرے چینل پہ آتے ہیں، پیچھے بھی میں نے ایک ڈاکٹر روبی کا انٹرویو کیا تھا، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ہم آپ سے بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی ہسٹری میری آڈینس سننا چاہے گی، آپ کچھ بتائیے اپنے بارے میں۔ چلیں اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے تھوڑا سا بندہ شائع فیل کرتا ہے کہ اپنے بارے میں کیا کہے، لیکن یہ کہ ظاہر آپ اتنی پیاری میری دوست ہیں تو میں اپنے ناظرین کو بتاتی ہوں کہ میں ڈاکٹر عمرانہ مشتاق ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا آغاز تو جو ایز اے پروفیشن کیا وہ ٹیچنگ سے ہی کیا تھا۔ میں پی ایچ ڈی میں نے کی ہوئی ہے پولیٹیکل جغرافی میں، لیکن اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ مجھے صحافت کی طرف میں آ گئی۔ روزنامہ سما آپ نے نام سنا ہوگا، میرا یہ اپنا تھا، میں مالک کی اس کی چیف ایڈیٹر تھی، میں اس کی روزنامہ جنا کی میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر، اور ایڈیٹر تو بے شمار اخبارات کی کہ اگر میں نام گنوانا شروع کروں تو 20 منٹ پورے ہو جائے۔ پھر یہ کہ میں شاعری کا، میری والدہ صاحبہ جو تھیں وہ بھی ایک شاعرہ تھی، لیکن وہ آپ کو پتہ جو وہ زمانے تھے جو گھروں میں عورتیں خود ہی اپنی کاپی پہ لکھتی تھیں اور بس خود ہی پڑھتی تھیں اور خود کو ہی سناتی تھیں۔ شاعری جو ہے وہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے انہیریٹ کی۔ ادب کا شوق بھی شروع سے ہی تھا، نثر کو پڑھنے کا۔ اس زمانے میں بہت سارے میگزین، اردو ڈائجسٹ، ریڈر ڈائجسٹ، بچوں کی دنیا اور تعلیم و تربیت، اس قسم کے رسائل پہ، کیونکہ والدین بہت توجہ دیا کرتے تھے اپنے بچوں کی تربیت پہ، تو ہر ایج کے بچے، چونکہ اس وقت ہر گھر میں ہوتے تھے، ہم ماشاء اللہ 9 بہن بھائی تھے، تو انہوں نے لگوائے ہوئے تھے، تو میں اس زمانے میں ان بچوں کے میگزینز کو چھوڑ کے ضبط سحور پڑھا کرتی تھی، جس میں افسانے ہوتے تھے جو میری بڑی باجی کے لیے آیا کرتے تھے۔ بس اسی زمانے میں نے لکھنا شروع کر دیا، اور لیکن میں بھی ظاہر ہے کوئی اتنی نئی تو نہیں، لیکن وہ لکھ کے میں بھی جو ہے نا وہ پھاڑ دیتی تھی کہ میرے بھائی نہ دیکھ لے، امی نہ دیکھ لے۔ پھر اسی طرح میں ایم ایس سی ابھی کر رہی تھی تو میری شادی نکاح ہو گیا، پھر اگلے سال میری رخصتی بھی ہو گئی۔ پہلے تو بچوں میں پڑ گئی، پھر آہستہ آہستہ میں تھوڑی سی جب بچوں سے تھوڑی سی فراغت ملی تو پھر میں نے صحافت کی طرف آئی، لکھنے لکھانے کی طرف آئی۔ کالم، سب سے پہلے میں نے کالم نوائے وقت میں لکھنے شروع کیے، وہ میری ایک کتاب بھی چھپ چکی ہوئی ہے، اور میری 14 کتابیں ہیں۔ آپ اپنی کوئی ایسی کتاب کا نام بتائیں میری آڈینس کو جو آپ وہ لا کے پڑھیں، دیکھیں۔ جو رائٹر ہوتا ہے نا، چاہے وہ شاعر ہو چاہے نثر نگار، ہر کتاب اس کے بہت دل کے قریب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ لکھ ہی اس وقت سکتے ہیں جو چیز آپ کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے جو منیر نیازی صاحب بہت بڑے شاعر، تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ اتنا تعلق تھا دردانہ جی، آپ جتنا سوچ لیں، اتنا پیار، اتنا احترام کرتے تھے، اور وہ ہمارے گھر ڈیلی ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اسی ایئر، جس ایئر ان کی ڈیتھ ہوئی منیر نیازی صاحب کی، تو اس کے 2 مہینے بعد منیر نیازی، تو والد کے جانے کا ہی اتنا دکھ تھا مجھے۔ تو جب منیر نیازی صاحب رخصت ہوئے تو وہ ویسے بھی انہوں نے، ان کی مسز اور میں ہاسپٹل میں، کیونکہ میرے ہسبینڈ جنا ہاسپٹل میں وائس پرنسپل تھے، تو ڈاکٹر تھے، تو میرے ہاتھوں میں ہی نا انہوں نے دم دیا تھا۔ منیر نیازی صاحب نے، ان کی مسز تھی اور میں تھی۔ تو میں اتنا وہ دکھ تھا نا، میں نے بتایا نا کہ تھوڑے دن پہلے میرے والد صاحب دنیا سے گئے تھے، تو روتی جاتی تھی اور میں لکھتی جاتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا میں کیا لکھ رہی ہوں، یادوں کے حوالے سے بہت اٹیچمنٹ ہو گئی تھی ان کے ساتھ، کہ ان کا جس چہلم تھا نا
تو میں کتاب لکھ چکی تھی یادوں کے حوالے. آپ نے اسٹارٹ تو ٹیچنگ سے کیا, تو ماشاءاللہ اتنے سارے آپ نے شعبوں میں حصہ لیا کہ آپ نے شاعری بھی کی, آپ نے جو بتایا ہے اتنے کام ماشاءاللہ کیے, تو بڑی ہمت ہے آپ کی. اور سب سے اچھا جو لگا آپ کو وہ کون سا شعبہ لگا, شاعری کا, ڈاکٹری کا, یا ٹیچنگ کا؟ دیکھیں, جو ٹیچنگ ہے وہ میرا پروفیشن ہے. اچھا. اور جو شاعری ہے وہ تو اللہ کی طرف سے, تو اس کے لیے تو کوئی ٹائم نہیں نکالنا پڑتا. اور جو بھی جب لکھنے کا کئی دفعہ رات کو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, کوئی خیالات آپ کو آ رہے ہوتے ہیں یا شاعری, تو بندہ اس وقت لکھ لیتا ہے. اور باقی رہا ظاہر ہے ادب میں جب میں نے محفلوں میں جانا شروع کیا تو پھر میری مصروفیات بہت بڑھ گئی. کہ ایک طرف تو میں جرنلزم میں آ گئی, اخبارات میں انٹر ہوگی, پھر ایک بقا ٹی وی چینل تھا, اس کی بھی سی او کے طور پہ میں نے کام کیا, کچھ ٹی وی چینلز پہ اینکر کے طور پہ بھی میں نے پروگرام کنڈکٹ کیا. تو یہ میری آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت مصروفیت بڑھ گئی. تو یہ ہے کہ جو جب نوکری تو میں کرتی ہی تھی, جب اس کے ساتھ شام کی بھی میری مصروفیات بڑھ گئیں کہ کہیں فنکشنز پہ جانا ہے, دعوتوں میں جانا ہے, یا ٹی وی چینلز یا اخبارات کے میں جاب کرتی تھی, پھر واقعی بہت مصروفیت ہوگی. لوگ مجھ سے بہت, جب بھی کوئی میرا انٹرویو ہوتا تھا, یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کیسے مینج کیسے کر لیتی ہیں نا اتنا سارا کچھ. تو میں یہ کہتی تھی کہ میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ انسان کی جتنی مصروفیات بڑھتی جاتی ہے نا, انسان اتنا مینج کرنا سیکھ جاتا ہے. تو پتہ چلتا, مجھے پتا تھا اس میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کیونکہ بہت ساری مجھے شروع سے ہی سوشل ورک کرنے کا, سوشلی جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کا, اور اس طرح کے بھی میرے بہت شوق تھے. پھر اس لیے بہت ساری, ابھی الطاف حسن قریشی صاحب کا اردو ڈائجسٹ کے جو تھے ایڈیٹر, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ان کی بھی پائنا تنظیم ہے, تو انہوں نے بھی مجھے اپنا میڈیا کوآرڈینیٹر بنا سلیکٹ کیا آپ کو. تو بڑی بڑی ان کے کانفرنسز اور پروگرامز ہوتے تھے, تو ان میں اچھا ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ آپ کی باتیں بہت آڈینس پسند کر رہی ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. ایک شعر میں سناتی ہوں, آپ ایک نہیں دو تین سنائیں. چلیے وہ پوری نظم غزل یا نظم کے بعد میں سناتی. عمرانہ لڑکیوں کا مقدر عجیب ہے, عمرانہ لڑکیوں کا مقدر عجیب ہے, جس گھر کی ہو گئی اسے پیارا سمجھ لیا. واہ, بہت اچھی, گڈ. اور کوئی؟ رک رک کے میرے گھر میں صدا سوچتی رہی, کیسے بجھیں چراغ ہوا سوچتی رہی. زنجیر در تو سارے گھروں پہ تھی, زنجیر در تو شہر کے سارے گھروں پہ تھی, کس کو جگائے میری صدا سوچتی رہی. واہ ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھے. رخصت ہوا تو مڑ کے نہ دیکھا میری طرف, رخصت ہوا تو مڑ کے نہ دیکھا میری طرف, جس کے لیے میں حرف دعا سوچتی رہی. واہ جی واہ ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھے, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے بہت سارے پروگراموں میں دیکھا آپ کو, نشو بیگم کی پروگرام میں, جی آپ یہ اتنا سفر طے کرتی کرتی اچانک شو بزنس میں آپ کا کیسے اتنا تعلق بنا؟ نہیں, جیسے میڈم مسرت شہین صاحبہ کے ساتھ آپ کو دیکھا, نشو کے ساتھ دیکھا, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے آپ کو دیکھا. اب تو لوگ مجھے بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ. تو یہ آپ شو بزنس میں کیسے آئیں, یہ ان لوگوں کے ساتھ کا آپ تعلق کیسا بنا؟ جی ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سما میرا اخبار تھا اور میں اس کی چیف ایڈیٹر تھی, تو آپ کو پتہ ہے اخبارات کلچرل پروگرام کرواتے ہیں, تو بہت تقریباً سارے ہی آرٹسٹ, چاہے سنگر تھے چاہے وہ فلم سٹار تھے, تو ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. بلکہ میری یہ عادت نہیں تھی کہ جیسے خواتین کرتی ہیں, ظاہر میں اتنے بڑے عہدے پہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک آفس میں گئی دوسرے تعلقہ, تو میں صرف اپنے کام پہ فوکس کرتی تھی, آفس میں ہی زیادہ میں اپنا وقت گزارتی تھی. تو جب انٹرویوز کے لیے آتے تھے آرٹسٹ, تو ظاہر مجھے مل کے جاتے تھے, ملتے تھے, تو اس لیے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ شو بزنس جرنلزم کی وجہ سے آپ کا شو بزنس سے تعلق بڑھتا گیا. جی. اور دوسرا یہ کہ ایک دو فلم سٹار ہیں یا فلم شوبز سے تعلقات ہے, جیسے راشد محمود صاحب ہیں, نشو صاحب ہیں, یا شیبہ بٹ ہے, تو یہ ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے ہیں. اچھا. تو مشاعروں پہ ان سے پھر ملاقات ہوئی, اور اس طرح
بس جیسے آپ سے ملاقات ہوئی اور دوستی پیار میں بدل گئی اور پیار جی اور دوستی میں، بالکل بس ایسے ہی میرے ساتھ. تو اب مزید اور اب جیسے اب مسرت شاہین سے میری اتفاقاً ملاقات ہوئی اور پھر شاید مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سب سے زیادہ کلوز وہی ہیں مجھے. نہیں وہ تو اس معاملے میں اتنی اچھی ہیں، ان کو جو بھی ملتا ہے نا مسرت شاہین صاحبہ کو، وہ تو سچ مچ لگتا ہے کہ وہ انہی کی ہیں یا وہ ان کا ہے. اب دیکھیں ان کا شو بزنس میں تعلق، ان کا سیاست میں تعلق، ان کا سوشل میڈیا کے ساتھ، یعنی ان کا ایک رکھ رکھاؤ وہ کبھی کبھی نظر آتی ہیں. یہ کبھی 2 سال کے بعد ایک انٹری کی انہوں نے، اس لیے سب سے ملا لیا، اس لیے کہ انہوں نے شہرت کا ایک بہت بڑا اونچائی دیکھی ہے، تو اس لیے ان کی نا وہ لسٹ ختم ہو گئی، وہ جی بھوک نہیں. ہاں جی بالکل بالکل. تو اور آپ ہمیں میری آڈینس کو کیا سنا رہی ہیں اس وقت شاعری میں، یا کوئی ایسا پیغام دے رہی ہیں یا کوئی ایسا اپنا دکھ سنا رہی ہیں، کوئی بات سنائیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کوئی پنجابی میں بھی لکھا ہے؟ جی میری پوری کتاب ہے پنجابی میں، اور ایک کتاب کی شاعری پڑھی ہوئی ہے اور ابھی میں نے وہ چھپوائی نہیں. ایک کتاب تو چھپ گئی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ، کس نام سے چھپی ہے؟ میں آپ کو شاعری سنا لوں. ربا تو آ کے ہن کھول دلاں دیاں تالیاں نو. ربا تو آ کے ہن کھول دلاں دیاں تالیاں نو. واہ. آپ بھی رستے بھل گئے نے رستے دسن والیاں نو. ٹورے پورے جسے نے سچ جنہ تو رسے نے. ٹورے پورے جسے نے سچ جنہ تو رسے نے. ہاتھ ودائی پھردے نے سچ دے زہر پیالیاں نو. تے منڈاں تو اندر اترے نے. منڈاں تو اندر آتے نے کمیوں ود کمزاتے نے. منڈا تو اندر آتے نے کمیوں ود کمزاتے نے. تے کداں لا کے ویکھن گے اے اکھاں دے جالیاں نو. تے بل دی اکھ وچھوڑے دی دل دا دارو بن گئی ہے. ہجراں ساڑ سوا کیتا اوڑک درداں والیاں نو. تے دردانہ جی جان گوانی پیندی ہے منہ دی کھانی پیندی. واہ 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 جی بہت اچھے. جان گوانی پیندی ہے منہ دی کھانی پیندی ہے. عشق دا ول کی آوے گا پڑھ پڑھ عشق مکالیاں نو. واہ جی واہ واہ جی اور واہ. کی پچھاں کی دساں میں کی روواں کی ہساں میں. کی پچھاں کی دساں میں کی روواں کی ہساں میں. پیار دا کم اچیرا وے ملیا کرماں والیاں نو. واہ بہت اچھے. اور کنڈیاں ہاتھ اسارے نے راواں پھل کھلارے نے. تے مانی کدی نہ ویکھیا سی میں پیراں دیاں چھالیاں نو. واہ 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 بہت اچھی ڈاکٹر صاحبہ. ایک آپ کو میں بھی شعر سناتی ہوں. ہاں ضرور. پنجابی دا میرا اپنا شعر ہے. ماشاءاللہ. ہائے کراں تے جگ سڑ جاوے. ہائے کراں تے جگ سڑ جاوے. پر ایک گل تو ڈرنی آ کتے میرا یار نہ مر جاوے. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੂਰੀ ਦਾ. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ. ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਕਵਾਂਗੀ. ਤੂੰ ਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ. ਅੱਛਾ. ਤੂੰ ਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੇ ਉੱਡੀ. ਤੂੰ ਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੇ ਉੱਡੀ. ਲੋਕਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਪੇਚਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਕੱਟ ਗਈ ਡੋਰ ਨੀ ਗੁੱਡੀਏ. ان کی میرا زور نہیں گڈی. یہ پنجابی کے تھے. نہیں تو تسی دیتے جاری رکھو نا. کرنا ملاقات ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی مشاعرہ بھی پہنچ جائیں گے. باقی تو میں کوئی شعبہ نہیں چھٹیا. ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں چلا رہی ہوں, یوٹیوب چینل میں چلا رہی ہوں, ٹک ٹاک میں چلا رہی ہوں. اب شاعری میں آپ کے ساتھ شاید اسی لیے اللہ نے ملاقات کروائی ہے کہ اب شاید جو میرے اندر کا وہ جو ایک پڑا ہوا ہے نا, اور مجھے گانے کا بھی شوق ہے. ہاں جی تو گانا بھی گاتی ہوں, لیکن ابھی وہ مجھے موقع نہیں مل رہے کیونکہ میں بھی وہی آپ کی طرح اتنی بزی ہوں, ہر شعبے میں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. تو وہ مجھے موقع جب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے گانے کا شوق ہے, کمپیئرنگ کرتی ہوں, مطلب میرے سارے شعبے. مجھے بھی یہ ہے, میں کہتی ہوں انسان کو اتنا کام کرنا چاہیے, اتنا کام کرنا چاہیے کہ بجائے وہ لوگوں کی باتوں پہ دھیان دے یا ادھر ادھر کا سوچے. میں کہتی ہوں کام کام کام. کام سے ہی آپ کی فریشنس ہے, کام سے آپ کے پاس پیسہ ہے, کام سے ہی آپ کا نام ہے. کہ جائز طریقے سے پیسہ اگر آپ اپنی محنت سے کما رہے ہیں تو اس سے تو اچھی, اس میں جتنی راحت اور سکون ملتا ہے. جتنی محنت سے میرا حال ہے میں کما رہی ہوں شاید کم ہی لوگ کماتے ہیں.
میں تو ایک مزدور جیسے نہیں ہوتا بوریاں اٹھانے والا، میں وہ مزدور ہوں، کوئی جگہ نہیں چھوڑتی، تو مجھے جانا پڑے جو ہیں وہ ظاہر ہے مثال بناتی ہیں، اور بہت ساری خواتین پھر ان کو فالو کرتی ہیں. ہم دیکھیں نا، ہم چاہتے ہیں جتنی بھی پہلے عورتوں میں یہ ہوتا تھا کہ عورتیں کام کرتی تھی، گھر والے مائنڈ کرتے تھے، اب ہر شعبے میں آپ کو لڑکی ملے گی اور میرا خیال ہے وہ کامیاب ہے، اور لڑکیوں کو ہمت کرنی چاہیے، مرد کے شانہ بشانہ رہ کے کام کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اور آج کل جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، چاہے مرد ہیں چاہے آپ خاتون ہیں، آپ کو ضرور اس کو استعمال میں لانا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے ساتھ ہی اس کو قبر میں لے جائیں، دنیا کو پتہ ہی نہ چلنا چاہیے. اور بیگم صاحبہ بات یہ ہے کہ انسان کو نا، وہ کہتے ہیں نا، حالات ایسے ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں، مہنگائی، اتنی تنگی، اور ایک بندے پہ گھر نہیں چل سکا. میں کہتی ہوں گھر کا ہر فرد کمائے، ہر بندہ کوشش کرے کہ ہم ان کے ساتھ سپورٹ کریں. اگر بیٹا ہے تو ماں کے ساتھ سپورٹ کرے، اگر بیٹی ہے تب بھی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ. یہ پھر مل کے ہمارے پاکستان میں یہ کام کرنے سے ہمارے گھر بہتر ہوں گے. ورنہ جو حالات ہیں بجلی کے، جو حالات ہیں مہنگائی کے، تو ہمیں تو ایک بل آ جائے تو ہم لوگ 2 دن اٹھتے ہی نہیں کہ بل آ گیا، تو وہ بھی ہمت تو کرنی پڑتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی کس ایج میں شادی ہوئی اور ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ میں نے شادی آپ کو پہلے بتایا کہ میں ابھی ایم ایس سی کر رہی تھی، پنجاب یونیورسٹی سے پارٹ 1 میں تھی، تو میرا نکاح ہو گیا تھا، اور پھر ابھی میں فائنل ایئر میں تھی تو میری رخصتی ہو گئی. اچھا. اور پھر اس کے 1 سال بعد میری بیٹی پیدا ہو گئی. اچھا ماشاءاللہ. پھر اس کے 1 سال بعد میرا بیٹا پیدا ہو گیا. پھر کچھ عرصہ میں پڑھائی سے بھی اور کاموں سے بھی کٹ کے رہی، کیونکہ وہ 2 چھوٹے بچے میری ذمہ داری تھے. وہ آپ نے گھر میں سارا جی سیٹ اپ کیا. تو ڈاکٹر صاحب شادی رومانس کیا یا ارینج میرج ہوئی؟ میں آپ کو بتاؤں، میرے خیال میں آپ لوگ تو ظاہر فلم سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگ تو اس زمانے بھی ماشاءاللہ بڑے بولڈ اور بڑے براڈ مائنڈیڈ فیملیز تھیں آپ کی. ہم لوگوں کی فیملی میں ایک سید فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو میرے والد صاحب پولیس آفیسر تھے. تو بڑی سمجھ لیں کہ پڑھنے کے اتنی تعلیم تھی ہمارے گھر میں، بٹ اس کے باوجود کنزرویٹو فیملی آپ کہہ سکتے ہیں. کہ ابھی تک شاید میرے ایک بھائی ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ہے ماشاءاللہ، بہت بڑے پروفیسر ہے، تو شاید انہوں نے میری ایک کتاب بھی نہ پڑھی ہو. اچھا. کہ بھی لڑکیوں کا اس طرف پڑھانے کا بے تحاشا شوق، لیکن یہ کہ ان کو اس طرح سپورٹ کرنا کہ ایکسٹرا کریکولر، کہ میں شاعری کرنی شروع کی. شادی میرے ہسبینڈ بڑے سپورٹیو تھے، وہ ڈاکٹر تھے ماشاءاللہ. بہت سارے پنجاب کا شاید ہی کوئی میڈیکل کالج ہے جہاں انہوں نے جاب نہ کی اور نہ پڑھایا ہو. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی کڈنی فیل ہو گئی. سروس کیا نام تھا؟ ڈاکٹر پروفیسر سید غلام احمد، ڈاکٹر سید غلام احمد. تو وہ انیٹمی کے ہیڈ تھے پہلے، پھر آخری دنوں میں وائس پرنسپل بھی تھے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے. ان کی کڈنی فیل ہو گئے تو 2009 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی 18 سال تقریباً ہو گئے. تو وہ لمحے تو آپ کے لیے بہت مشکل کے ہوں گے؟ بہت مشکل کے تھے. ظاہر ہے اس وقت میرے بچے بھی اتنے بڑے نہیں تھے، چھوٹے بچے ہوں گے. لیکن یہ کہ میں یہ شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شروع سے ہی بڑا بولڈ، ذمہ دار اور ہمت والی. کبھی میں یونیورسٹی بھی پڑھتی تھی تو میرے جو ٹیچرز سے کہا کرتے تھے آئرن لیڈی ہے، کہ میں اپنے گھر کے بھی کرتی تھی، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بھی، اور جب یونیورسٹی جہاں پڑھنے جاتی تھی وہاں کے 100 کام جو ہے نا میں کر کے آتی تھی. تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ بھی یہ اس طرح کرتی. جس کالج میں نے جاب کی، جس ڈپارٹمنٹ میں جاب کی، تو وہاں میں نے یعنی آپ نے یہ مائنڈ بنا لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں کر گزروں گی. میرا خود دل کرتا ہے. میں تو میرے گھر میں سرونٹس کے علیحدہ پورشن بنایا، ان کا گھر ہے، تو میں وہ کام کر رہی ہوں نا، تو اگر میں فارغ ہوں نا تو میں جا کے لاؤ میں تمہاری سبزی کاٹوں. اچھا. تو بلکہ نا کل میری بہو جو ہے نا وہ دیکھ رہی کدھر ہے، میں نے کہا نہیں ادھر ہوں میں روم میں. کہتی میں تو سمجھی تھی ماما جا کے ان کا کھانا پکا رہی ہوں گی. تو میری یہ اس قسم کی طبیعت ہے نا، تو دوسروں کی ہیلپ کرنا. کسی کے گھر بھی چلی جاؤں تو مجھے لگے کہ بھی. تو پھر آج ہم آپ کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے ڈاکٹر صاحبہ، پھر آپ ہمیں گوشت بہت مجھے شوق ہے اچھا کھانا پکانے کا، کیونکہ میری ہسبینڈ کو بہت اچھا بنا لیتی ہیں. الو نہیں بناتی.
اچھا نہیں کوئی ایسی ڈش ہوتی نا کہ بندہ کہتا واہ کیا بات. میں آپ کو بتاؤں جو ویجیٹیبلس ہیں نا ساری ہی, اچھا کریلے ہو گئے, کدو ہو گئے, کریلے تو میری فیوریٹ ڈش ہے ٹریڈیشنل جو کہ عام گھروں میں میں نے بھی بہت سارے گھروں میں کھائے ہیں کہ جو مجھے نہیں ادھر کے پسند آتے, اچھا تو وہ میں نے جو بناتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے ہوں گے. ہاں جی. اور یہ کڑھائی بریانی یہ تو عام ہر جگہ پہ بنتی ہے, ہمارے تو اتنی کڑھائی بنتی ہے, اتنی کڑھائی بنتی ہے, جو آتا ہے کلو کڑھائی لگا دیں 2 کلو کڑھائی ظاہر ہو تو ریسٹورینٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس پہ آپ بھی پریشان اور حیران ہوں. زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں, زندگی جو ہے نا وہ شادی سے پہلے, شادی کے بعد. شادی سے پہلے تو کل چلبلی سی عمر ہوتی ہے, اس میں ماں باپ پہ ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بس میرے والد صاحب کو چونکہ بہت پڑھانے کا شوق تھا, اور خاص طور بیٹیوں کی بھی ایجوکیشن کا ان کو بہت شوق تھا. کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 9 ماشاءاللہ بہن بھائی تھے, 3 بھائی اور 6 بہنیں ماشاءاللہ. تو جن میں سے ایک بھائی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو ماشاءاللہ باقی سارے حیات ہیں, اور سارے اپنے اپنے فیلڈ میں. یہ ادب کی طرف کوئی بھی نہیں آیا, نہ جرنلزم کی طرف, لیکن میڈیکل اور اس طرح کی چیزوں کی طرف. یعنی ساری فیملی ڈاکٹری میں ہی ہے سارا؟ لائر. اچھا ماشاءاللہ. جی جی لائر اور ڈاکٹر. اور میری بیٹی ہے فاطمہ احمد, وہ بھی شاعرہ ہے. اچھا. اس کا ہسبینڈ ڈاکٹر ہے, وہ بھی ابوظہبی میں ہوتا ہے, ڈاکٹر کاشف رفیق, وہ بھی شاعر ہے. اس کی 3 کتابیں آ چکی ہیں, میری بیٹی کی 2 کتابیں آ چکی ہیں. میری بیٹی نے بھی اپنی شادی سے پہلے وہ بہت سارے ٹی وی چینلز پہ مسلم مارننگ شو کیا, بہت سارے یہ بابر علی کے ساتھ, اور یہ کرتی رہی ہے. جی جی روبی انم سے اسی وقت اس وقت بھی بہت سارے لوگوں سے تعلقات بنے. ہماری بہت پیاری فرینڈ ہے, اور جی جی وہ جانتی ہے مجھے بہت اچھی طرح. فاطمہ کے ساتھ ظاہر ہے بہت تعلق تھا. وہ پنجاب ٹی وی پہ ندیم فضل, ندیم فضل وغیرہ, وہ بھی ماشاءاللہ بہت ملنے والے. تو رائل پہ فاطمہ نے بہت سارے لائیو پروگرامز کیے ڈاکٹرز کے ساتھ. تو پھر شادی ہوئی تو اس کا ہسبینڈ ان دنوں سعودیہ میں تھا, تو بس اس نے کہا کہ نہیں چھوڑو, سب کچھ چھوڑو اور آ جاؤ. تو وہ اب اس کا ہسبینڈ ابوظہبی ہوتا ہے, تو بس وہ آتی جاتی ہے, اس لیے کہ پرماننٹ ابھی وہ کوئی کام نہیں کر رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے اور کرنا تھا. یہ جو آپ سوشل ویلفیئر پہ کام کر رہی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں میں کوئی ایسا باقاعدہ میں نے NGO نہیں بنائی ہوئی. اچھا. میری والدہ صاحبہ جو تھی نا, ان کو بہت شوق تھا دوسروں کی مدد کرنے کا. تو وہ میری والدہ صاحبہ حافظ قرآن پاک تھیں, تجوید اور مدرسۃ البنات کی وہ پڑھی ہوئی تھیں. تو وہ میں نے ہر وقت دیکھا تھا کہ وہ مصروف رہتی تھی. کوئی NGO نہیں تھی, کوئی تنظیم نہیں تھی, اپنے طور پہ ہی نا وہ غریب عورتوں کو, کسی کے لیے کبھی میڈیکل سینٹر کوئی بنوا رہی ہیں, کسی کے لیے کچھ کر رہی. میرے بھائی ہیں جو آرتھوپیڈک سرجن, انہوں نے ادھر ہی لاہور میں غریبوں کے لیے آرتھوپیڈک کا ہاسپٹل جیسے بنایا ہوا ہے. میری والدہ صاحبہ نے ان دنوں ہم گجرانوالہ رہتے تھے, تو ایک بچیاں چونکہ ادھر تعلیم کا بھی نہیں تھا, زچہ بچہ کی بھی جو تھی وہ کیئر نہیں ہوتی تھی, تو میری والدہ صاحبہ نے ایک ڈسپینسری بنوائی, ایک مدرسہ بچیوں کے لیے اپنے پیسوں سے. یہ پہلے بہت ہوتا تھا نا ایسی چیزیں, لوگ بنواتے تھے, بناتے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں بناتے تو ابھی بھی ہیں, لیکن اب لوگوں کے اپنے لالچ اور مفاد اور نام کا چکر ہو گیا. وہ دوسرے کا نام لے کے کمانا خود چاہتے ہیں. میری والدہ یا ہم لوگ جو مدد کرتے ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. یہ اب مجھے بہت سارے میسج آئیں گے, یہ ایک غریب بچہ ہے, اس کو یہ, اس کے لیے اس کی شادی ہے, یہ دے دے وہ دے دے. تو میں کچھ نہیں ان کو رپلائی کر دی کہ اگر میں نے جو دینا ہے, ظاہر ہے میں بہت زیادہ کروڑ پتی ارب پتی تو ہوں نہیں, لیکن میرے ارد گرد اتنے میرے ملازمین اور ان کے آگے سے رشتہ دار اتنی ضرورت مند ہیں, تو ظاہر ہے ان کا حق پہلے ہے. جی بالکل, بجائے اس کے کہ میں کراچی کے ایک جو نامور شخصیت ہے اور وہ اپنا نام بنا کے تو کوئی چیز کر رہی ہے, تو آپ خود کیوں نہ. اور آپ NGOs وغیرہ والوں کو یہ جو تعلیم کے نام پر بہت ساری بنی ہوئی ہیں, تو اب ان کے تو گزارے ہی اسی سے ہو رہے ہیں, جابس تھوڑا کرتے ہیں, انہوں نے اپنی تنخواہیں رکھی ہوئی ہیں, تو سارا اسی سے نکالنا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے زیادہ سوچیں, اپنے لیے کم سوچیں.
لیکن آج کل تو ہر بندہ اپنے لیے سوچتا ہے. اپنے لیے تو سوچنا ہی ہے نا. ظاہر ہے جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, پہننا بھی ہے, معاشرے میں ایک عزت بھی اپنی بنانی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی حیثیت دی ہے, چاہے آپ فزیکلی جسمانی طور پہ کسی کی مدد کر سکیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ پیسے سے ہی کسی کی مدد کر سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, یا کسی غریب بچے کو مشورہ ہی آپ دے دیتے ہیں کہ تم اسکول میں داخل کرا دو, فلاں اسکول ہے, یا اسکول میں آپ کی واقفیت ہے تو ان کو فون کر دیتے ہیں کہ جی اس کو اس طرح کر لیں. تو یہ مدد کرنے کے تو بے شمار طریقے بے شک نیت ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے بہت سارے باہر کے ملکوں سے لوگوں کی کال آتی ہے, میرے فین ہی ہیں. جی ظاہر ہے. وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کوئی NGO بنائیں, ہم لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میں سوچ بھی رہی ہوں, کیونکہ میں اپنے بیٹے کے نام کا کچھ کرنا چاہ رہی ہوں, سلمان. اور بڑی بھری جوانی میں گیا, میری بہو بھی گئی. بہت افسوس ہے. اور مجھے ایسے لوگوں پہ بہت ترس آتا ہے, رحم آتا ہے. شاید میں خود تو نہیں کچھ کر پا سکتی, کیونکہ میں بھی ایک اکیلی کمانے والی ہوں. میرے پاس وہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں جی میں آپ کو یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی, نہیں. تو میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ جی آپ NGO بنائیں, اپنے بیٹے کے نام کی بنائیں, ہم سپورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی میں آج کل اس پہ ورک کر رہی ہوں. نہیں ضرور کریں اگر آپ کو موقع مل رہا ہے. جی فنڈنگ, ظاہر ہے فنڈنگ بہت چاہیے. سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں, ویسے تو مجھے شرم آتی ہے میں کسی کو کہوں مجھے کچھ بھیج دیں. آنیسٹلی اگر آپ اس کو کریں گی تو ظاہر نیت ہے. نہیں میں تو انشاءاللہ تعالی ایسا کروں گی کہ جتنے ہمارے فلم انڈسٹری کے غریب غربا لوگ ہیں جو اس وقت بالکل کچھ نہیں کر پا رہے. اب دیکھیں سیلاب آیا تھا تو آپ کے فلم انڈسٹری کے لوگوں نے ہی سٹالز لگا لیے, اور لیکن یہ ہے کہ وہ سارا شام کو خود آپس میں تقسیم کر کے اٹھ جاتے تھے. وہ تو پھر آپ کی ہمدردی نہیں, وہ تو آپ کی اپنی ذات کے لیے. میرے جیسے ٹیکنیشین لوگ ہیں, بہت زیادہ ضرورت مند ہیں, کچھ وہ کہتے ہیں نا خوددار لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو میں یہ ذہن بنا رہی ہوں کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں ایسے لوگوں کو بلا کے ان کی مدد کروں. میں اپنے YouTube چینل پہ باقاعدہ کسی کو بلا کے ان کے ہاتھوں سے دلوایا کروں گی کہ جو میرے پاس اکٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میری تو اکیلی ذات ہے, میں نے کس کے لیے جمع کرنا. الحمدللہ اتنا ہے کہ میں کھاتی ہوں, اچھا رہ رہی ہوں, میرے اپنے ورکر ہیں کام کرنے والے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی یہ کام ضرور کروں, کیونکہ میں نے کہا آپ سے مشورہ لوں, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس زیادہ ہوگا آپ کے کام میں. اور جی باقی کوشش تو میں کرتی ہوں کہ میں کوئی نہ کوئی کام میں لگی رہوں, بیکار نہ بیٹھوں. ورنہ جتنے بڑے حادثے میرے ساتھ ہوئے, اگر میں کوئی کام نہ کر رہی ہوتی تو ڈپریشن میں چلی تو آج میں پتہ نہیں کہاں پڑی ہوتی. لیکن میں نے ہمت کی ہمیشہ کہ اللہ میاں مجھے ہمت دینا, طاقت دینا, جرأت دینا کہ میں یہ سارے کام سنبھالوں, اور میں سنبھال رہی ہوں. اور لوگوں کی بہت ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں, پیار میرے ساتھ ہیں, دعائیں میرے ساتھ ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پھر ایک بار یہ کہوں گی کہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اتنے شعبے اپنائے اور ہر میں کامیاب رہی. تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی تو اسی طرح کی ہیں, آپ کے اپنے شعبے. میرا تو فلمی ٹچ ہے نا. تو باقی آپ کچھ دردانہ رحمان کے لیے کچھ چند لفظ بولے, دردانہ رحمان آفیشیل کے لیے کچھ کہہ دیں تو ہماری میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آپ جتنی محنت کر رہی ہیں, آپ ایک خاتون ہونے کے حوالے سے, جیسے بیٹا آپ کو ظاہر ہے اس دنیا سے جا چکا, آپ کی بہو پچھلے دنوں چلی گئی, ان کے بھی میرے خیال میں کوئی بچے نہیں ہیں, بس وہ بیٹی بھی آپ کی ایک, اور شاید وہ بھی ابراڈ چلی گئی ہے. تو ایسے میں بڑا مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنا. اور پھر ظاہر میں تو کہتی ایسی عورتیں مردانہ وار پھر کام کرتی, بلکہ کوئی مجھے کہے نا مردانہ وار, تو میں کہتی ہوں کہ میں زنانہ وار کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی بہت قوت دی ہوئی ہے اور بہت ہمت دی ہوئی ہے. تو آپ ان چند خواتین میں سے ہیں جو اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتی ہیں اور اس کو استعمال کرتی ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو بروئے کار آپ لاتے ہیں. بہت دعائیں آپ کے لیے. ہیں, شاعرہ ہیں, بس آپ جرنلسٹ ہیں, اور آپ کی تعریف میرے لیے کہ ایوارڈ سے کم نہیں ہے. آپ ہیں اس قابل کہ آپ کی تعریف کی جائے. تو بہت شکریہ آپ نے مجھے. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو پھر ایک دفعہ آپ کو بلائیں گے اپنے چینل پہ انشاءاللہ. دوستو یہ زندگی انشاءاللہ. دوستو آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, بڑا اچھا خوبصورت باتیں سننے میں ملی اور ان کو دیکھا, بہت اچھا لگا. اب آپ کی کمنٹس بتائیں گے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. ایکٹروں کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر بھی لے آتی ہوں. بہت شکریہ آپ کی دردانہ رحمان. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.